کیا حال ہے زرتشا میڈم، کیسی ہیں؟ زرادن کی آواز میں سکون تھا۔ آ رہا ہوں کل آپ کے گھر، زرادن ہنستے ہوئے بولا۔ پلیز یہ بات یہیں ختم کر دو، مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھو۔ زرتشا پھر اس سے منتیں کرنے لگی۔ او شٹ اپ، زرادن غصہ ہوا۔ شرم نہیں آ رہی؟ منگیتر کو بھائی بولتے ہوئے زرادن بھڑکا۔ نہیں ہو تم میرے منگیتر اور نہ ہی بنو گے۔ زرتشا نے فوراً فون کاٹ دیا۔ دیکھتے ہیں زرتشا، زرادن اس کی تصویر کو گھورتا ہوا بولا۔ زرتشا تم جانتی ہو کیا انہیں جو آئے تھے؟ زرتشا کو اپنی طرف آتا دیکھ کر فرزانہ نے پوچھا۔ نہیں میں نہیں جانتی، زرتشا منہ بناتے صوفے پر بیٹھی۔ کس کو؟ عائشہ پوچھنے لگی۔ وہ بیٹا، اسے دیکھنے کے لیے اقبال راجپوت آئے تھے جو فارورڈ انڈسٹری کے مالک ہیں۔ فرزانہ انہیں اچھے سے جانتی تھی۔ کیا؟ عائشہ نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں، اور کل ان کا اکلوتا بیٹا مسٹر راجپوت آئے گا ان سے ملنے۔ فرزانہ نے اسے سب بتا دیا۔ سیریسلی؟ عائشہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھا ہم لوگ چلتے ہیں اور تم لوگ ضرور آنا منگنی پر۔ فرزانہ اور عائشہ جانے لگی۔ اگلا دن ہو چکا تھا، 12:30 بجنے میں 20 منٹ کم تھے۔ وہ لوگ منگنی کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ دانیہ، آئینہ ٹوٹ جائے گا، ہٹ جاؤ اب۔ امائرا دانیہ کا مذاق اڑانے لگی۔ دانیہ بھی گھنٹے سے آئینے میں کھڑی خود کو بار بار دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے ڈارک گرین کلر کا فراک پہنا تھا۔ جلے جلے آپ، میں پیاری لگ رہی ہوں نا، اسی لیے کہہ رہی ہیں۔ دانیہ اس کی طرف دیکھتی بولی۔ دانیہ نے گرے کلر کا فراک پہنا تھا۔ آپی ماشاء اللہ، زرتشا جیسے باتھ روم سے نکلی دانیہ اسے دیکھ کر چلائی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں، دانیہ بولی۔ زرتشا نے لائٹ بلو کلر کا پیروں تک لمبا فراک پہنا ہوا تھا جس پر گلابی دوپٹہ اس فراک کو اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ پلیز آپی، میں میک اپ کر دوں آپ کو، دانیہ اس کے پاس آئی۔ ٹھیک ہے۔ زرتشا اپنے گھنے لمبے بالوں کو ڈرائر سے سکھانے لگی۔ نذرانہ خالہ نہیں آئی ابھی تک؟ امائرا ایئر رنگز پہنتے پوچھنے لگی۔ ہاں، انہوں نے کل ہی امی کو فون کیا تھا کہ وہ بزی ہیں، نہیں آ سکیں گی تو ہم برا نہ مانیں۔ زرتشا نے انہیں بتایا۔ آپی بیٹھے، دانیہ نے زرتشا کو بیٹھایا۔ وہ اب اس کا میک اپ کرنے لگی۔ چلو بیٹے، دیر ہو گئی ہے۔ شازیہ بیگم اب ان کے روم میں داخل ہوئی۔ جی امی چلیں۔ وہ تینوں اب شازیہ کے ساتھ نیچے آ گئیں۔ وہ دونوں جیسے گیٹ کھول کر باہر جانے لگیں، اسی وقت زرادن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ رک گئیں۔ زرتشا، امائرا اور دانیہ نے اسے پہچان لیا کیونکہ پہلی ہی ملاقات میں انہیں زرادن نے اپنا روپ دکھا دیا تھا۔ السلام علیکم، زرادن نے انہیں سلام کیا۔ اس کی آنکھوں پر گلاسز لگے ہوئے تھے۔ وہ زرتشا کو دیکھے جا رہا تھا۔ جی آپ کون؟ شازیہ بولی۔ آنٹی میں زرادن راجپوت ہوں۔ میرے موم ڈیڈ آئے تھے کل آپ کے گھر۔ زرادن شریف بننے کا ناٹک کرنے لگا۔ امی، امائرا بولنے جا رہی تھی کہ زرتشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بولو، شازیہ نے امائرا کو کہا۔ وہ امی اندر چل کر بات کر لیں آپ لوگ، امائرا نے بات بدلی۔ زرادن اور شازیہ اندر گھر کی اور جانے لگے۔ آپی، یہ وہی ہے نا جو ہمیں اس رات ملا تھا، جو ہم پر گھٹیا الزام لگا رہا تھا؟ امائرا کو سب یاد تھا۔ ہاں وہی ہے، زرتشا بولی۔ تو آپی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا رشتہ، اس نے پہلی ملاقات میں ہی آپ کو اتنا درد دیا تھا تو آگے کیا کیا کرے گا؟ وہ امائرا کو ذرا پسند نہیں آیا تھا۔ امائرا اور دانیہ، تم دونوں کو میری قسم، تم وہ بات امی کو نہیں بتاؤ گی۔ اور ایک بات، شاید اب وہ بدل گیا ہو، شاید اسے واقعی مجھ سے محبت ہو گئی ہو، زرتشا بولی۔ لیکن آپی، دانیہ بولنے ہی لگی تھی کہ اسے امائرا نے چپ کروایا۔ آنٹی پلیز مان جائے، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ زرادن بھی شازیہ کی منتیں کرنے لگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں راضی ہوں، ایک بار زرتشا سے پوچھ لوں، شازیہ نے کہا۔ اوکے، پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں کل موم ڈیڈ کو بھیج سکوں۔ زرادن وہاں سے اٹھا۔ چلے میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں، زرادن بولا۔ نہیں بیٹا، ہم چلے جائیں گے، شازیہ نے انکار کر دیا۔ پلیز چلیں، زرادن اب باہر نکلا۔ بیٹھو لڑکیوں، ادھر۔ شازیہ زرادن کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انہیں دیکھ کر تینوں حیران رہ گئیں۔ وہ تینوں بھی چپ چاپ بیٹھ گئیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا بیٹھنے کے سوا۔
پتہ نہیں اس نے امی پر کون سا جادو کر دیا۔ زرتشا اسے غصے سے گھورتی بولی، آنٹی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ زرادن نے ایک نظر شازیہ بیگم کو دیکھ کر نظر ہٹائی۔ شکریہ بیٹا، شازیہ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بس یہیں اتار دیں، پاس میں ہی گھر ہے، امائرہ فوراً بولی۔ میں چھوڑتا ہوں آگے تک۔ زرادن اس کی بات کو اگنور کرتا آگے نکلا۔ زرادن شیشے سے باہر زرتشا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لو جی آ گئی آپ کی منزل۔ زرادن نے گاڑی فہد مینشن کے پاس آ کھڑی کی۔ یہ ہے آپ کے خالہ کا گھر؟ زرادن نے گاڑی سے نکلتی سب سے پہلے دانیہ سے پوچھا۔ جی، دانیہ، امائرہ اور زرتشا تینوں گاڑی سے نکلی۔ السلام علیکم، نذرانہ ان کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، زرادن پیار سے ان کے ساتھ بھی ملا۔ میں ٹھیک ہوں شازیہ، یہ ہے وہ لڑکا؟ نذرانہ کل والی بات یاد کرتی شازیہ سے پوچھنے لگی۔ ماشاء اللہ بیٹا، ماشاء اللہ۔ نذرانہ بس زرادن کی ہی تعریف کیے جا رہی تھی۔ آنٹی میں یہاں رک سکتا ہوں؟ وہ کیا ہے نا، اصل میں نے کبھی منگنی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا کیونکہ ہم یہی ہیں اکیلے، ہمارے رشتہ دار تو کوئی کسی ملک اور کوئی کسی۔ زرادن بہت معصوم بننے لگا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، بالکل رک سکتے ہو اور ہر فنکشن بھی اٹینڈ کر سکتے ہو۔ نذرانہ اسے بازوؤں سے کھینچتی اندر لے آئی۔ پورا دن آوارہ گردی کرتا ہے اور کہتا ہے کبھی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا۔ زرتشا اسے غصے سے گھورتی عائشہ کے پاس چلی گئی، اس کے کمرے میں۔ فہد یہ دیکھیں ذرا کون آیا ہے۔ نذرانہ اسے فوراً فہد کے پاس لے آئی۔ یہ تو زرادن راجپوت ہے۔ فہد اور حمزہ دونوں بھائی بیٹھے اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہیلو، زرادن راجپوت ان دونوں سے ملا۔ آپ یہاں کیسے؟ فہد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بس یہ راز کی باتیں تو آپ کو شازیہ آنٹی ہی بتائیں گی، زرادن مسکرایا۔ بھائی شازیہ بہن، کون سی راز کی باتیں ہو رہی ہیں؟ شازیہ کو آتا دیکھ کر فہد پوچھنے لگا۔ کچھ خاص نہیں بھائی، بس ویسے ہی۔ وہ بھی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اچھا ہم ذرا انتظام دیکھ کر آتے ہیں۔ نذرانہ شازیہ کو ہاتھ سے کھینچتی کچن کی طرف لے آئی۔ زرتشا، امائرہ، دانیہ عائشہ کے پاس آ گئی تھی۔ بھائی یہ میڈم تو جب دیکھو پتہ نہیں کس خیالوں میں ڈوبی رہتی ہیں، عائشہ نے زرتشا کو کونے مارتے ہوئے کہا، جو بالکل اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں، زرتشا غصہ ہوئی۔ اچھا میں آتی ہوں یہ کپڑے پہن کر۔ عائشہ انگیجمنٹ کا پیارا سا ڈریس لیتی باتھ روم میں گھس گئی۔ آپ ہرگز شادی نہیں کریں گی اس بندے سے۔ امائرہ نے زرتشا کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا ہو گیا ہے امائرہ؟ اگر میرے نصیب میں یہی ہے تو یہی ہوگا، چاہے میں خود کو کتنے ہی دلاسے کیوں نہ دوں۔ زرتشا بیزار سی بولی، وہ تھک چکی تھی۔ لیکن آپی میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کی قسمت سے بھی لڑ جاؤں گی، پر آپ کو اس بندے کے ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنے دوں گی۔ امائرہ غصے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہیں بیڈ پر زرتشا سر پکڑے رونے لگی۔ کیا واقعی شازیہ تم راضی ہو؟ نذرانہ خوشی خوشی اپنی بہن سے پوچھنے لگی۔ ہاں لڑکا تو اچھا ہے، مجھے پسند آیا، شازیہ بولی۔ اچھا تو اسے اتنا انتظار مت کرواؤ، بتا دو کہ تم راضی ہو۔ نذرانہ کو بہت جلدی تھی۔ ہاں بس ایک بار زرتشا سے پوچھ لوں، شازیہ بولی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ فرزانہ اسی وقت کچن میں داخل ہوئی۔ فہد اور حمزہ ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ فہد بڑا بھائی تھا اس لیے اس کا نام مینشن سے لگوا دیا۔ حمزہ کو بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ میڈم زرتشا کا رشتہ کر رہی ہیں بہت بڑے امیر زادے کے ساتھ۔ نذرانہ فرزانہ کو اب شروع سے ڈیٹیل میں بتانے لگی۔ مبارک ہو بہنا۔ فرزانہ فوراً شازیہ کے گلے لگ گئی۔ ارے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، اس رشتے کی تم ابھی سے خوش مت ہو، ابھی بہت پریشانیاں ہیں مجھے۔ شازیہ ان سے ذرا ہٹتی بولی۔ ان کی ایکسائٹمنٹ سے شازیہ کو چڑ لگ رہی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔